صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نیکی کا حکم فرمایا۔ تمام درود تمام سلام اس آقا پر جس نے نیکی کی راہیں چل کر دکھلائیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمیں کسی رسی اور زنجیر سے باندھا۔ وہ رسی اور زنجیر شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے۔ جب تک ہم اس شریعت مطہرہ کی رسی اور زنجیر سے بندھے رہیں گے، دین و دنیا میں محفوظ اور کامیاب رہیں گے۔ ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہم کہاں بھٹک جائیں۔ جس طرح گائے، بیل، بھینس، بکری اپنے مالک کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں تو ان کا دودھ، عزت، جان سبھی کچھ محفوظ ہوتا ہے، اور اس رسی کو توڑ کر بھاگ جانے سے نہ دودھ محفوظ ہے نہ جان۔ اسی طرح ہماری مثال ہے، شریعت مطہرہ کی رسی اور زنجیر سے بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں ہمارا سب کچھ محفوظ ہوگا، اور اس سے آزاد ہو جانے کی صورت میں کوئی اطمینان نہیں ہے ہمارا کس وقت کہاں کیا ہو جائے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کو مضبوطی سے پکڑو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، نفس کی پیروی نہ کرو۔ تقوی اور پرہیزگاری سے بندہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اور نفس پرستی و خواہشات پر عمل کرنے سے مردود ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ نے خواہشات پر عمل کیا تو مردود ہو گئے۔ نفس پرست کی مثال ایسی ہے کہ راستے میں ایک کتا پڑا ہو، جب اس کا نفس اس کو ستاتا ہے تو وہ اپنا نفس پورا کرنے کے لیے کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے، کبھی ہانڈی میں منہ ڈالتا ہے، کبھی بیت الخلا میں۔ اس بیوقوف کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کہاں منہ ڈالنا ہے کہاں نہیں۔ ایسے ہی نفس پرست ہوتا ہے، جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جو چاہتا ہے کھا پی لیتا ہے، جو مرضی میں آتا ہے کر لیتا ہے۔ ایسا انسان اس باولے کتے سے کم نہیں ہے، اس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ایسا شخص کامیاب نہیں ہے۔ ہم کسی رسی اور زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے پابندیاں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ غرض ہر چیز میں ہمیں سنت نبوی اور شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ اس کے ذریعے ہی ہم اپنے محبوب حقیقی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری ہی دو ایسی سواریاں ہیں جن پر سوار ہو کر ہم محبوب حقیقی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نفس و خواہشات پر عمل کر کے تو ہم اس محبوب حقیقی سے دور ہی ہوتے چلے جائیں گے، اور کبھی اپنے مقصود، اپنے معبود، اپنے محبوب تک نہیں پہنچ سکتے۔ الحمدللہ اس محبوب حقیقی کا کرم ہے کہ اس نے بغیر مانگے ہم کو ایمان دے دیا، بغیر مانگے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دی۔ اپنے حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا۔ ہم نے تو مانگا بھی نہیں تھا، اس نعمت کی قدر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔
تقوی اور پرہیزگاری کا اعتبار جو ہے وہ بھی ایمان ہی کے ساتھ ہے۔ اگر کافر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی بنیاد ہے، یہی سب سے بڑا تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی نہیں ہے تو کوئی سا تقوی بھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ مومن بنے، ایمان والا بنے اور اپنی زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارے۔ مومن کا دل تقوی اور پرہیزگاری کا خوگر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو قائم اللیل بن جا، کہ 12 کے 12 مہینے راتوں کو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو صائم النہار بن جا، کہ 12 کے 12 مہینے تو دنوں کو روزے رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو زندگی بھر کے لیے کافروں میں جہاد کے لیے نکل جا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے، اسی میں تیری نجات ہے۔ معلوم ہوا خالص عبادات ہی میں نجات نہیں ہے، خالص عبادات ہی میں نجات نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری میں نجات ہے۔ ایک شخص ہے جس کی زندگی فاسقانہ طریقے سے گزرتی ہے، وہ قائم اللیل اور صائم النہار بنا ہوا ہے، 12 کے 12 مہینے راتوں کو جاگتا ہے، 12 کے 12 مہینے دنوں کو روزہ رکھتا ہے، مگر تقوی و پرہیزگاری اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کی زندگی کامیاب اور بار آور نہیں ہے۔ ایک اور شخص جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، سنت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے مطابق صرف 5 وقتہ فرض نمازیں ادا کرتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اس کی پرہیزگاری اس کے لیے کافی ہے۔ اسی پرہیزگاری کے ساتھ یہ تھوڑی عبادت اس کو نجات دلا دے گی۔ آج کے دور میں 2 چیزوں میں زیادہ خباثت ہے، اگر انسان ان پر کنٹرول کر لے تو اچھا مومن بن سکتا ہے۔ ایک تو نظر اور دوسرے زبان۔ اللہ رب العزت نے نظر اپنے دیدار کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ماں باپ کی زیارت، قرآن کریم کی تلاوت، خانہ کعبہ کی زیارت، روضہ مقدسہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم یوں ہی اپنی نظروں کو ناشائستہ جگہوں پر استعمال کرتے پھریں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی معرفت اور اصلاح کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ خباثت اور گندگی پھیلانے کے لیے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم گندے کام کریں۔ دنیا میں ہر انسان کا وہی کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، ہر مسلمان کا وہی کام ہے جو خلیفہ رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ہر مومن کا وہی کام ہے جو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ہر شخص کا وہی کام ہے جو خلیفہ سوم، خلیفہ چہاروں، دامادان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تھا۔ ہر مسلمان کی زندگی انہی حضرات کے نقش قدم پر ہونی چاہیے۔ ہر انسان کے اندر تمام مخلوقوں کا درد ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں تقوی اور طہارت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مومن کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ انسان ہو
چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ پنچھی پرند اور چوپائے ہی کیوں نہ ہو، بلوں میں رہنے والی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، چاہے مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذات سے سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا دشمن اس کے قبضے میں آ کر محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا دشمن اس کے قبضے میں آ کر محفوظ ہو جائے، اس کے شکنجے میں آ کر، اس کے پنجے میں، اس کے مکان میں، اس کی رسی میں بند ہو کر وہ یہ سمجھ لے کہ اب میں محفوظ ہو گیا، اب مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مشہور جنگ، جس کو غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس میں فتح عظیم سے نوازا تھا۔ کفر کی کمر توڑ دی گئی تھی، 70 یا 72 مشرک اس میں مارے گئے تھے اور اتنے ہی قید ہوئے تھے۔ ابو جہل مردود بھی 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ اس غزوے میں واصل جہنم ہوا تھا۔ مسلمانوں کے حالات بڑے کمزور تھے۔ ابو جہل مردود بھی 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ اس غزوے میں واصل جہنم ہوا تھا۔ مسلمانوں کے حالات بڑے کمزور تھے۔ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جو قیدی آئے تھے ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ حیثیت کے اعتبار سے 2-2-3 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں قیدی تقسیم فرما دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ تمہارے مہمان ہیں، یہ تمہارے مہمان ہیں، ان کو اپنے جیسا سمجھنا۔ مسلمانوں نے ایسا ایثار اور خدمت کا سلوک کیا تھا کہ قریب سبھی نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ قید سے رہائی کے بعد وہ کہتے ہیں، واللہ، مسلمانوں کی قید میں جو سکون اور راحت پایا وہ اپنے گھروں میں نہ پایا۔ واللہ، خدا کی قسم، مسلمانوں کی قید میں جو سکون اور راحت پایا وہ اپنے گھروں میں نہ پایا۔ مسلمان خود نہیں کھاتا تھا، ہمیں کھلاتا تھا۔ مسلمان خود نہیں اوڑھتا تھا، ہمیں اوڑھاتا تھا۔ مسلمان خود نہیں سوتا تھا، ہمیں سلاتا تھا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے کہ دشمن اس کے شکنجے میں آ کر، اس کی مٹھی میں آ کر اپنے کو بے خوف سمجھنے لگے، سکون اور راحت محسوس کرنے لگے۔ اسلام اسی طریقے سے پھیلا ہے۔ اور آج اے مسلم، تیرا نام تو مسلم پڑ گیا مگر صحیح مسلمان نہ بن سکا۔ تیرا کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، اس پر عمل کرنا اور اس کو جہاں میں پھیلانا، مگر افسوس کہ تو خود ہی اس مومنانہ راستے سے بھٹک گیا۔ کہیں تو نرمی میں بھی شریعت کو چھوڑ جاتا ہے اور کبھی سختی میں تو شریعت کی حد پار کر جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم درمیانہ روی اختیار کر لو۔ اے مسلمانوں، تم درمیانہ روی اختیار کر لو، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اتباع کر لو، تقوی اور پرہیزگاری تم اختیار کر لو۔ اگر یہ چیزیں تم نے اپنے اندر پیدا کر لی اور اپنی زندگی میں اتار لی تو اللہ رب العزت تم کو اپنا بنا لے گا اور تم کو دونوں جہاں میں کامیاب فرما دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکیزہ اور خوشگوار زندگی نصیب فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے لیے عطا فرمائے ہیں کہ ان نظروں سے ہمیں اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔ ان نظروں کو ناپاک مت کرو، ان کو پاک و صاف رکھو۔ اور زبان اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اس سے اپنے محبوب کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اس لیے زبان نہیں دی کہ ہم اس سے گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، چغلیاں کرتے پھریں، گٹکے، بیڑی، سگریٹ، پان وغیرہ کھاتے پھریں. میرے عزیزوں، مومن کی زبان خداوند قدوس کا دسترخوان ہے. جس طرح ہم اپنے دسترخوان کو پاک و صاف رکھ کر کھانا کھاتے ہیں، گندگی غلاظت اس پر پڑی ہو تو ہم اس پر کھانا نہیں کھاتے ہیں، ایسے ہی خداوند قدوس کے دسترخوان کو ہم پاک صاف رکھیں. گالی گلوچ، گندی گندی چیزوں کا استعمال نہ کریں. یہ چیزیں محبوب کے دسترخوان کو گندا کر دیتی ہیں. پھر وہ پاک ذات وحدہ لا شریک اس گندی اور ناپاک زبان کی عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ یہ بھی ایک وجہ ہے جو ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے. اے مومن، اگر تیری نظر اور زبان دونوں صحیح ہو گئی تو پھر تو عشق کا راستہ طے کر سکتا ہے. اللہ رب العزت تک تو پہنچ سکتا ہے. ایک بار نہیں، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زیارت کر سکتا ہے. سوتے ہی میں نہیں، سوتے میں تو عام لوگ بھی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن اگر تیرے اندر کچھ کمال پیدا ہو گیا، اگر تو ولی بن گیا، اہل نظر بن گیا، اہل حال بن گیا، تو تو بیداری میں بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتا ہے. اسی طرح اگر تیرے اندر یہ صفاتیں پیدا ہو گئیں تو پھر نہ مکہ دور ہے نہ مدینہ دور ہے. اے مومن، تیرا مقام فرشتوں سے آگے ہے. پوری دنیا فرشتوں کی ہتھیلی کے بیچ میں ہے. جب فرشتوں کے لیے مکہ اور مدینہ دور نہیں ہے تو تیرے لیے کیسے دور ہو سکتا ہے، جبکہ تیرا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے. پرہیزگاری اختیار کر لے تو اہل دل بن جائے گا، اہل حال بھی بن جائے گا، اہل نظر بھی بن جائے گا. کبھی کبھی ہی نہیں، جب تو چاہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے گا. میں پھر کہتا ہوں، سوتے سوتے ہی نہیں، سوتے میں تو عام مومنین بھی زیارت کر لیتے ہیں. تو جاگتے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا. تو بیداری میں اس سعادت عظمیٰ کو حاصل کر لے گا. میرے بڑے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المالک صاحب صدیقی نقشبندی مجددی نور اللہ مرقدہ، تمام علماء ان کو جانتے ہیں. آپ کا ایسا زبردست مراقبہ تھا کہ جہاں بھی کوئی اہل دل مدفون ہوتا تھا اور آپ وہاں مراقب ہوتے تھے تو اس سے تعلق جڑ جاتا تھا، اس سے ہم کلام ہو جاتے تھے. جب مراقبے میں یہ حالت ہو سکتی ہے تو عشق میں کیا حالت ہو؟ ارے یہی تو وہ عشق ہے جو سب کچھ قریب کر دیتا ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا ہے تو ساری منزلیں دور دور لگتی ہیں، اور جب یہ عشق ہو جاتا ہے تو ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری راہیں قریب ہو جاتی ہیں، جتنے فاصلے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی دوری نہیں رہتی ہے، رو برو معاملہ ہو جاتا ہے. تبھی تو خدا کہتا ہے، اے مومن، میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیرا پیر بن جاتا ہوں، میں تیری زبان بن جاتا ہوں، تیری نظر بن جاتا ہوں. کیسے بن جاتا ہوں؟ کہ ساری دوریاں ختم ہو گئیں، تو میں تیری نظر بن گیا. ساری دوریاں ختم ہو گئیں تو میں تیری نظر بن گیا، تیرا ہاتھ بن گیا، تیرا پیر بن گیا، تیری زبان بن گیا. کب بن گیا؟ جب تو میرا بن گیا. جب تو میرا بن گیا تو میں تیرا بن گیا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ہاں، جب تو اللہ کا بن جائے گا تو تیری ہر چیز میں بن جاؤں گا. جب تو اللہ کا بن جائے گا تو تیری ہر چیز میں بن جاؤں گا. جیسے دنیا کے محبوب کے لیے انسان کہتا ہے جو میں ہوں وہی میرا محبوب ہے، جو وہ ہے میں وہ ہوں. کہتا ہے میرے محبوب تو بدن بن جا، میں اس بدن کی جان اور روح بن جاؤں. کہتا ہے میرے محبوب تو بدن بن جا، میں اس بدن کی جان اور روح بن جاؤں، یا میں بدن بن جاؤں تو اس بدن کی روح اور جان بن جا، تاکہ بعد میں پھر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں اور ہوں تو اور ہے.
تاکہ کوئی پھر بعد میں یہ نہ کہہ دے کہ میں اور ہوں تو اور ہے، میں الگ ہوں تو الگ ہے، یعنی ایک جان دو قالب والی بات ہو جائے، یہ دوئی کا نقش مٹ جائے، یہ دوئی کا نقش مٹ جائے، بس اس طرح ہم اپنے اللہ کے بن جائیں تو پھر وہ محبوب حقیقی ہمارا بن جائے گا۔ اللہ رب العزت عرش اعظم پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے۔ مومن صادق کے لیے نہ عرش اعظم دور ہے نہ مدینہ دور ہے۔ اے مومن، جب یہ دل اپنے محبوب کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور یہ دل درد بھرا ہو جاتا ہے اور یہ دل اپنے محبوب کے قریب چلا جاتا ہے تو درمیان کے سارے واسطے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے۔ تو پھر بتلا دو کون سی چیز اس کے درمیان میں حائل ہو سکتی ہے؟ کون سی چیز اس کے درمیان میں حائل ہو سکتی ہے؟ ایک روز حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے محبوب کے فراق اور درد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک سرد آہ کھینچی اور زور سے کہا، اے عرش، کیا میرا محبوب تجھ پر رہتا ہے؟ اے عرش، کیا میرا محبوب تجھ پر رہتا ہے؟ اور یہ آیت پڑھی، الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو ندا آتی ہے، اے بایزید بستامی، یہ سختی کا کیا مقام ہے؟ ہم نے بھی سنا ہے کہ حق تبارک و تعالی بایزید بستامی کے دل میں رہتا ہے۔ تو ندا آتی ہے، اے بایزید بستامی، یہ سختی کا کیا مقام ہے؟ ہم نے بھی سنا ہے کہ حق تبارک و تعالی بایزید بستامی کے دل میں رہتا ہے۔ میرے عزیزو، جب بندہ اللہ رب العزت کا دیوانہ بن جاتا ہے، پرہیزگاری اختیار کر کے اپنے محبوب حقیقی کا ہو جاتا ہے تو پھر خود اس کا دل ہی کعبہ بن جاتا ہے، مومن کا دل ہی عرش اعظم بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دلی جانے کے لیے تیز رفتار سواری کی ضرورت ہے، ممبئی جانے کے لیے ایک سپر فاسٹ ٹرین کی ضرورت ہے، مکہ اور مدینہ جانے کے لیے ایک ایروپلین ہوائی جہاز کی ضرورت ہے۔ کوئی 150 کلومیٹر دور ہے، کوئی 1500 کلومیٹر دور ہے، کوئی 4000 کلومیٹر دور ہے۔ جتنی دور جانا ہے اتنی ہی ایک تیز رفتار سیارے کی ضرورت ہے۔ عرش اعظم تو بہت دور ہے، وہاں تک جانے کے لیے کون سے سیارے کی ضرورت ہے؟ میں بتلاتا ہوں وہاں تک جانے کے لیے کون سے سیارے کی ضرورت ہے۔ اے مومن، تقوی اور پرہیزگاری بہت تیز رفتار سیارے ہیں۔ اللہ رب العزت تک اس کی بارگاہ عالیہ تک پہنچنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری ہی خدا بند قدوس کے دربار تک لے جاتے ہیں۔ اے مومن، یہ تیرے لیے تحفہ ہے۔ جب یہ تحفہ، یہ تقوی تیری زندگی میں آ جاتا ہے تو تو پرواز کرنے والے بن جاتا ہے، پھر تو معرفت کے میدان میں آ جاتا ہے، اور معرفت کے میدان میں آ کر تو اپنے محبوب حقیقی کے علاوہ کسی اور کی طرف پرواز نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے محبوب حقیقی کی طرف ہی تو پرواز کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تو اپنے محبوب کے روبرو ہو جاتا ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی وراثت، جانشینی اور شفاعت عطا فرماتے ہیں۔ کتنی فضیلت اور کتنی مبارکبادی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ ناپاکی اور ناپاک لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، ناپاکوں کو یہاں کچھ نہیں ملتا۔ اے مومن، آج تو ناپاک اور گندے لوگوں کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ آج تو رنگ برنگی ڈگریاں بجا رہا ہے، ڈگڈگیاں بجا رہا ہے، اپنی زبان کو طرح طرح کی ناپاکیوں اور گندگیوں میں ملوث کر رہا ہے۔ اے مومن، یہ خدا بند قدوس کی پلیٹ ہے۔ اگر کسی پلیٹ میں تمہارے سامنے ہی کوئی گندگی اٹھا کر پھینکے اور پھر دھو مانج کر اس کو پاک و صاف کر دے اور پھر تم کو اسی پلیٹ میں کھانا اتار کر دے دے تو کیا تم اس پلیٹ میں کھا لو گے؟
اگر تم نہیں کھا سکتے تو پھر وہ پاک ذات جو ساری پاکیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے، جو اپنی پاکی میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس گندی زبان سے نکلے ہوئے ذکر و اذکار اور عبادات کو کیسے قبول کر سکتا ہے اور کیسے قبول کر لے گا؟ ایک شخص کسی کا مرید تھا، ابھی جو بات پڑھی گئی، اگر تم نہیں اس پلیٹ میں کھا سکتے تو پھر وہ پاک ذات جو ساری پاکیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے، جو اپنی پاکی میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس گندی زبان سے نکلے ہوئے ذکر و اذکار اور عبادات کو کیسے قبول کر لے گا؟ ایک شخص کسی کا مرید تھا، اس نے اپنے مرشد سے کہا، حضرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا بیٹا، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لے۔ اس نے پڑھا مگر زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ کچھ دن کے بعد پھر کہا تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اتنی بار یہ پڑھ لو۔ پڑھتا رہا لیکن پھر بھی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ ایک دن پھر عرض کیا کہ حضرت زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ مرشد نے کہا اب کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھو۔ پڑھتا رہا، کافی دن پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو ایک طرف پھیر کر مصافحہ ملایا۔ زیارت کی خوشی بھی تھی، غم بھی تھا۔ صبح کو اپنے مرشد سے عرض کیا، حضرت الحمدللہ رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرتے وقت چہرے انور کو ایک طرف پھیر لیا۔ مرشد نے کہا تیرے اندر کوئی کمی ہوگی، تیرے اندر کوئی بری عادت ہوگی۔ کہنے لگا حضرت میرے اندر تو کوئی غلط عادت ہے نہیں، میں تو بڑی پرہیزگاری سے رہتا ہوں، تمام معمولات پورے کرتا ہوں۔ مرشد نے کہا غور کرو، ضرور کوئی نہ کوئی تمہارے اندر کمی ضرور ہے۔ تو اس نے سوچ سمجھ کر کہا حضرت میرے اندر تمباکو پینے کی عادت ہے۔ تو مرشد نے کہا یہی وجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے منہ پھیر لیا۔ اگر تمباکو نہ پیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے منہ نہ پھیرتے۔ اے میرے عزیزو، کہیں روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ نہ پھیر لیں۔ ہاں غور و فکر کر لو، آنکھوں ناکوں میں دھواں نکالنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ گٹکے پٹکے کھانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام مومنین کے نہیں ہیں، یہ تو لاؤبالی لوگوں کے کام ہیں۔ ہمارے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عمدہ کام چھوڑ گئے ہیں کہ ہم سے وہی پورے نہیں ہو پا رہے ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ غیروں کے کام پکڑ لیے ہیں اور انہی کاموں میں لگے پڑے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مومن کی زبان خداوند قدوس کا دسترخوان ہے، اس کی حفاظت کیجیے تو جو بھی خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے وہ اسی زبان کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، سب کچھ تو اسی زبان سے کرتا ہے، اور تو اسی زبان سے جھوٹ، فریب اور گندی چیزیں استعمال کر رہا ہے، اس کو ناپاک بنا رہا ہے۔ خیال کرو، سوچو، میں جھوٹ کس چیز سے بول رہا ہوں؟ زبان سے، اور اللہ کا پیارا نام بھی اسی زبان سے۔ تو پھر خوب غور کر لیں، گھر کے اندر بچے کا پاخانہ بھی اسی پلیٹ سے اٹھائیں اور پھر باپ کو کھانا بھی اسی پلیٹ میں کر کے دے دیں۔ بتاؤ کیا باپ اس کو گوارا کر لے گا؟ ارے سبحان اللہ بھی اسی زبان سے، الحمدللہ بھی اسی زبان سے، اللہ اکبر بھی اسی زبان سے، کلمہ درود پاک اور قرآن کریم بھی اسی زبان سے، غیبت، چغلی، پان، بیڑی، کھینی، گٹکا بھی اسی زبان سے، پھر وہ پاک ذات اللہ رب العزت ان کو کیسے قبول کرے گا؟ ہم سوچیں، اسی زبان سے محبوب حقیقی کا پیارا نام لیا جاتا ہے، یعنی اللہ کہا جاتا ہے، اور اسی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ اور پیارا نام لیا جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ ارے
ہزاروں مرتبہ بھی مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دھو کر اس پاک محبوب کو نام لیں. ارے ہزاروں مرتبہ بھی مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دھو کر اس پاک محبوب کا نام لیں، تب بھی بے ادبی ہے کہ یہ منہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ و مقدس نام لے سکے. سبحان اللہ ایک گوہر ہے، الحمدللہ ایک گوہر ہے، اللہ اکبر ایک گوہر ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نام ہیرے اور موتی ہیں. ان کے لینے کے لیے پاک زبان اور پاک دہن یعنی پاک منہ کی ضرورت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں. جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں. بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا محل کون کون لینا چاہتا ہے؟ عہد کریں انشاءاللہ کبھی مذاق میں بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. دوسری حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں ہر اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اپنے اہل و عیال کا خرچہ خوشی خوشی برداشت کرے، یعنی بچوں پر خوشی خوشی خرچ کرے، ان سے تنگ دل نہ ہو. عہد کریں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو خوش رکھیں گے انشاءاللہ. تیسری حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، میں ہر اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اپنے کسی مجبور مسلمان بھائی کو دیکھ کر نہ ہنسے. میں ہر اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اپنے کسی مجبور مسلمان بھائی کو دیکھ کر نہ ہنسے، یعنی کسی مجبور کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ ہم اس کی جہاں تک ہو سکے خیر خواہی و امداد کریں. عہد کریں انشاءاللہ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ ارے کلام تو دو ہی ہیں، اللہ کا کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. تورات انجیل زبور بھی اللہ اور اس کے آخری رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ملتی ہیں، تو وہ بھی کلام ہیں، وہ بھی حق ہیں، ورنہ نہیں. تورات انجیل و زبور بھی اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ملتی ہیں، تو وہ بھی کلام ہیں، وہ بھی حق ہیں، ورنہ نہیں. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو میں نے آپ کو سنایا، اور اس سے پہلے شروع میں آپ لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ اللہ کو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پسند ہے. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو گے، تو انشاءاللہ وہ ہمارا قدرداں رب دنیا و آخرت کے بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا. استقامت اختیار کرو گے، سنتوں پر جمے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ انعامات عطا فرمائے گا. یہ جو حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنائی ہیں، جن میں محلات کا ذکر ہے، محلوں کا ذکر ہے، ان میں سے ہر محل اتنا بڑا ہے کہ 500 سال چلتے رہو گے تب بھی وہ محل ختم نہ ہوگا. ہر محل میں وسیع 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. کوئی محل سرخ یاقوت کا ہوگا، کوئی محل سنہرے موتی کا ہوگا، کوئی محل سفید موتی کا ہوگا. الغرض
ہر محل ہیرے اور موتیوں کا ہوگا اور ہر محل کا رنگ اور کلر ایک دوسرے سے جدا گانا اور الگ ہوگا. بے شمار قسم قسم کی اس میں نعمتیں ہوں گی جن سے جنتی لطف اندوز ہوگا. قرآن و حدیث میں یہ بات بہت وضاحت سے بتائی گئی ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل پر ان کا گزر ہوا. اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. آئیے ہم سب مل کر دل و جان سے عہد کریں کہ ان باتوں پر عمل کریں گے، اپنے گھر والوں سے بھی عمل کرائیں گے اور کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اپنے دوستوں سے بھی کہو اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب آگے کے لیے سچی توبہ کر کے عہد کرو کہ نہ ہم کبھی بچوں، بڑوں یا یار دوستوں کسی کے ساتھ مذاقاً بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اپنے اہل و عیال کا خرچہ خوشی خوشی برداشت کریں گے، کسی پریشان حال کا مذاق نہ بنائیں گے. پھر انشاءاللہ ہم ان محلوں اور دیگر خدا کی سبھی نعمتوں کے مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ ان سب باتوں پر عمل کریں گے. ارے انشاءاللہ کہہ کر وعدہ کرو. انشاءاللہ اللہ کو شامل کر کے جو وعدہ کیا جاتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اگر ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو پھر کوئی غیر تھوڑا ہی کہنے آئے گا. ہم تم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی اور ان پر عمل کرنے تھوڑا ہی آئے گا. تقوی اور پرہیزگاری کون اختیار کرے گا؟ شریعت مطہرہ کی پابندی کون کرے گا؟ مسجد اور مدرسے کون بنائے گا؟ خانقاہیں کون تعمیر کرے گا؟ اپنے محبوب حقیقی اللہ کو اپنا دل کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کون کرے گا؟ ارے یہ سب کام ہمیں ہی کرنے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.